اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ہیں جو بارشیں نہیں رک رہی, جو سیلاب تم لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا. 300 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. کل جب عمران خان صاحب کی بہنوں سے ہمارے 3 MPs گئے ہوئے تھے, امیر شعیب عوان صاحب, راجہ رفت محمود صاحب اور سید رفت محمود صاحب اور سردار سرفراز ڈوگر صاحب, تو ان کی بہنوں نے ان کو خاص طور پر کہا میرے بھائی اور بھابھی کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا وضو کرنے کے لیے. گندم سکینڈل ختم نہیں ہوا تھا کہ چینی سکینڈل آ گیا. ابھی چینی سکینڈل کی باز گشت عوانوں میں ہے کہ تیل کا سکینڈل آ گیا. 124 روپے پوری دنیا میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے, ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے کہا کہ آپ خدارا اگر آپ فارم 47 کے تحت ہوس کے تھرو آ ہی گئے ہیں اور دھاندلی کے تھرو آئی گئے ہیں تو کم از کم عوامی مسائل پہ توجہ دیں. مہنگائی آخر تک پہنچی ہوئی ہے. کے اوپر پہلے اسپیکر صاحب پوائنٹ آف آرڈر دے نہیں رہے تھے. ہم نے ان کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شک ہے کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو پھر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. خیر ان کو پھر مشکل سے سمجھ آئی, انہوں نے ٹائم دیا. ہم نے وہاں ترتیب کے ساتھ ان کو اپنے ایشوز بتائے. سب سے پہلا ایشو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب اور ان کی مسز ناکردہ کیسز کی وجہ سے, جھوٹی FIRs, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ FIRs, فالسیفائڈ شہادتوں کی وجہ سے وہ پابند سلاست ہیں, یہ پابند سلاسل ہیں. اور ہم نے ان کو بتایا کہ وہاں پر کل جب عمران خان صاحب کی بہنوں سے ہمارے 3 MPs گئے ہوئے تھے, امیر شعیب عوان صاحب, راجہ رفت محمود صاحب اور سید رفت محمود صاحب اور سردار سرفراز ڈوگر صاحب, تو ان کی بہنوں نے ان کو خاص طور پر کہا کہ آپ نے اسمبلی میں آواز اٹھانی ہے کہ ہمیں وہاں کہ میرے بھائی اور بھابھی کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا وضو کرنے کے لیے. ہم نے حکومت کو کہا, اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ہیں جو بارشیں نہیں رک رہی, جو سیلاب تم لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا. 300 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا پرزور, کیونکہ اڈیالہ جیل حکومت پنجاب کے انڈر آتی ہے, ہمارا حکومت پنجاب سے فی الحال تو عزت کے ساتھ ریکویسٹ ہے, لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ توجہ نہ دی. ہم اس کا بھرپور احتجاج سڑکوں پہ کریں گے کہ خان صاحب اور ان کی وائف کو جو اندر وضو کے لیے پاک پانی دیا جائے, صاف ستھرا پانی دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ان کو بتایا کہ آج ملک احمد خان بچر صاحب جو ہیں وہ اسی ہاؤس کا ممبر ہیں. آج ہاؤس کے ایک شخص کے اوپر جس کا اس کا اس مقدمات سے دور قریب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو انجسٹ سزا دی گئی ہے. ہم نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں. آج کے دن ہمیں کوئی اور کارروائی نہیں کرنی چاہیے. ہم احمد خان بچر صاحب کے ساتھ سولیڈیریٹی کے طور پر ہمارے ممبران اپنے بارے اپنا بولیں گے پوائنٹ آف ویو, آپ کے ممبران اس ایشو کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بولیں, جس پر اسپیکر صاحب نے ہمیں اجازت نہیں دی اور ہم نے ان کو ٹوکن بائیکاٹ کہا. ٹوکن بائیکاٹ. ہم باہر آئے, ہم نے آ کے سیڑھیوں پہ احتجاج کیا, پریس ٹاک کی. اب ہم واپس گیلری کے اندر جائیں گے اور پھر آگے کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اس کے بعد ہم نے انہیں کہا ہمارے اس ٹائم 37 کے قریب MPs مختلف کوٹوں کے اندر, اینٹی ٹیررسٹ کوٹوں کے اندر, چاہے وہ راول پنڈی ہے, چاہے وہ اپنا فیصل آباد ہے, چاہے گجرانوالہ ہے, چاہے لاہور ہے, چاہے سرگودا ہے, جھوٹے کیسوں کے اندر ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ہم نے اس پر آواز اٹھائی اور ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی, جبر, ظلم کی اخیر ہو رہی ہے. آخر میں ہم نے ان کو کہا کہ خدارا آپ کو فارم 47 کی گورنمنٹ اگر ملی گئی ہے تو آپ ہمیں حکم کریں, ہم 107 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ہمیں جس کے حوالے کرنا ہے کر دیں. اپنے ریسورسز ہماری سرویلنس پہ, اپنے ریسورسز ہمیں سزا دلوانے کے اندر ضائع نہ کریں. ہم نے بتایا گندم سکینڈل ختم نہیں ہوا تھا کہ چینی سکینڈل آ گیا. ابھی چینی سکینڈل کی باز گشت عوانوں میں ہے کہ تیل کا سکینڈل آ گیا.
124 रुपए पूरी दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है, हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। हमने कहा कि आप खुदारा अगर आप फॉर्म 47 के तहत धौंस और धांसली के और अपना धौंस के थ्रू आ ही गए हैं और धांधली के थ्रू आ ही गए हैं, तो कम अज कम अवामी मसाइल पे तवज्जो दें। महंगाई आखिर तक पहुंची हुई है। बस यही बात थी, शुक्रिया। कोई सवाल हो तो हुक्म कीजिएगा। बताएं कि महाराजा साहब हैं तो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि उसके आप सदन करते जी छोड़ दें, तो पाकिस्तान क्रिकेट साहब की जानी चाहिए पाकिस्तानी पार्टी की जानी चाहिए। मैं आपको भट्टी साहब, मैं सवाल समझ गया हूँ। भट्टी साहब, बात ये है, यू हैव टू रियलाइज इट कि जब अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबके वालिदैन को उनके सरों पे कायम रखे, जब वालिद स्पेशली उसकी वफात होती है तो घर की छत उड़ जाती है। ये अकेला वाहिद अपने घर का मेल मेंबर है, इनकी बहनें हैं बाकी दो, अकेला मेल मेंबर है, और वो अपने वालिद की बीमारी के अंदर भी बेचारा उनकी खिदमत नहीं कर सका प्रॉपर। उसने कहा जी मेरे से जो मर्जी करें, मैंने अल्लाह पे छोड़ा। इस टाइम मेरी बहन को, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, मैं जाके कोर्ट में सरेंडर करूंगा और कंपैशनेट ग्राउंड पे देखूंगा कोर्ट मेरे साथ क्या करे। सर फरमाइएगा, आपने अभी मुआशी पॉलिसीज पे की थी, जो आपका राइट भी है, मगर अब ये एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसी रेट 11 से जो 22 से चालू हुआ नीचे आता हुआ था, और 11 से 30 को, इस 30 को वो 10 पे जा सकता है। तो विच इज क्लियर कट द इंडिकेशन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज। आप समझते हैं कि सर मैं आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। ये चार्टेड अकाउंटेंट्स के थ्रू ये नंबर गेम, नंबर्स को हिला जुला ये अपना वक्त चला रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे हालात होते, आज जिस घर के अंदर बिजली का बिल जाता है वहाँ सफ़े मातम बन जाता है। मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, यहाँ हमारे मेजॉरिटी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से लोग खड़े हैं। खुदा वाहिद की कसम, पिछले 6-8 महीनों से 1 रुपया घर नहीं आया। आप किस इकोनॉमी के ठीक होने की बात कर रहे हैं? इनके नंबर्स पे जा रहे हैं जो कि झूठ की पैदावार है, जो कि झूठ के सहारे से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सारा ये लोगों को अपना मिसकंसेप्शन दे रहे हैं, उनको ये उनके अंदर ये प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं। अगर कुछ चीज़ बेहतर हो रही है तो आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं, मिल रही है कहीं से रिलीफ?